السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی یاسر ملوک۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھے، اور اللہ جل جلالہ آپ سب کی شرعی حاجات اور جائز خواہشات کو اپنے غیب کے خزانہ سے پورا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہر قسم کی آفات سے، مشکلات سے، بیماریوں سے، حادثوں سے اور قرضوں سے آپ سب کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جل جلالہ سارے دنیا کے سارے مسلمانوں کو 100% دین پر چلنے والا بنائے، اور مجھے، آپ کو اور سارے دنیا کے سارے مسلمانوں کو اللہ جل جلالہ اپنے دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرمائے، جس کے لیے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اور اللہ جل جلالہ کی صفات حقیقی صفات ہیں۔ اللہ جل جلالہ اتنی طاقت والی ذات ہے کہ وہ جس چیز کا ارادہ فرما لے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہم جس چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتی۔ اتنی طاقت والی ذات کہ سارے دنیا کے سارے انسان، جنات، فرشتے اور جتنی مخلوقات ہیں سب مل کر اگر کسی انسان کو ایک ذرہ برابر کی کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری کی ساری مخلوق مل کر اگر ذرہ برابر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ کی ذات کا یقین یہ اصل چیز ہے۔ جب تک ہمارے دل میں اللہ کا یقین نہیں ہوگا تو نیک اعمال کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے سب سے بنیادی محنت جو ہے وہ ایمان کی محنت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کا یقین، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ یقین ہے کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر آ جائے۔ مال، ملک، چیزیں ہمیں نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور جب اللہ ہمیں نفع دینا چاہے تو مال، ملک، چیزوں کے بغیر بھی نفع دے سکتا ہے، اور اللہ جل جلالہ اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو ساری کی ساری بادشاہت ہمارے ساتھ ہو جائے پھر بھی ہمیں نقصان ہی پہنچے گا، نفع نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور سارے مسلمانوں کو کامل یقین نصیب فرمائے۔ آج ہماری حدیث ہے فضائل رمضان میں سے دوسری فصل میں سے حدیث، بلکہ تعارفی بات جو شیخ الحدیث صاحب نے فرمائی ہے وہ تعارفی بات ہوگی، اس کے بعد پھر حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم فضائل جو ہے وہ شب قدر کے بارے میں پڑھیں گے کہ شب قدر کیا ہے، اور اس کی تعارفی جو شیخ الحدیث صاحب نے تعارفی بات کی ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر احادیث کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو چلیں حدیث شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل ثانی، شب قدر کے بیان میں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہیں۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت بہت ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا بھی چاہیں تو ناممکن۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جاویں اور ان کو عبادت میں گزار دیں تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا رہا،
صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کہ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حیرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ قدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ اس قسم کے اختلافات روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانہ میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے، ورنہ یہ ایک شعر ہے میرے خیال سے فارسی کا، کس قدر قابل رشک ہیں وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ البتہ اس رات کی تعین میں علماء امت کے درمیان میں بہت ہی کچھ اختلافات ہیں، تقریباً 50 کے قریب اقوال ہیں، سب کا احاطہ دشوار ہے، البتہ مشہور اقوال کا ذکر عنقریب آنے والا ہے۔ کتب احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور مختلف متعدد روایات سے وارد ہوئی ہے، جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورہ شریفہ کی تفسیر لکھ دی جائے۔ ترجمہ حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے اور فوائد دوسری کتب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔ فائدہ، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی، چہ کا اس میں اور بھی بہت سے برکات و فضائل شامل ہو گئے ہوں۔ آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے؟ یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنے خوبیاں، کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینہ تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ زاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ عالی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہاوے۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تھا جب کہ تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب حق تعالی شانہ نے اس قطرہ کو بہتر صورت مرحمت فرما دی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی، اور آج جب کہ توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں مشغول ہے تو ملائکہ بھی اپنے اس فقرہ کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ والروح فیہا، اور اس رات میں روح قدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی میں مفسرین کے چند قول ہیں، جمہور کا قول یہی ہے جو اوپر لکھا گیا ہے۔ والروح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی میں مفسرین کے چند قول ہیں، جمہور کا یہی قول ہے جو اوپر لکھا گیا ہے
کہ اس سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہیں۔ علامہ زاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی افضلیت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان و زمین اس کے سامنے ایک لقمہ کے بقدر ہیں۔ بعضوں کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو اور فرشتوں کو بھی صرف لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کی کوئی مخصوص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان۔ پانچویں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد میری رحمت خاص نازل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہیں مگر مشہور قول پہلا ہی ہے۔ سنن بہقی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایت میں وارد ہیں۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام، وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے اور دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات ان ہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصہ میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اس سورہ شریفہ کے ذکر کے بعد کہ خود اللہ جل جلالہ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہیں، احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی ان کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے۔ ان میں چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ تو حدیث کا سلسلہ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ کل میں پہلی حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اور میرے بھائیو، سارے دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ سب مسلمانوں کو اللہ 100% دین پر چلنے والا بنائے، اور سارے کے سارے انسان جتنے بھی غیر مسلم ہیں دنیا میں بس رہے ہیں ان کو بھی اللہ جل جلالہ ہدایت نصیب فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں جانے والا بنائے۔ اور آج مسلمان اتنا دین سے دور ہو گیا کہ نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ جو سب سے بڑا رکن ہے دین کا، اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا رکن نماز۔ تو میرے بھائیو، ہمارے 95% مسلمان بھائی بہنیں وہ نماز یا تو پڑھتے نہیں ہیں، یا جو پڑھتے ہیں تو وہ نماز نہیں کہلاتی۔ تو میرے بھائیو، ان پر محنت کرنا، ان کو دعوت دینا کہ کامیابی صرف اور صرف دین میں ہے اور نیک اعمال میں ہے، اور ہمارے کام بنیں گے نماز سے، جیسے صحابہ کرام کے کام بنے نماز سے ہمارے بھی کام بنیں گے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ سارے دنیا کے سارے مسلمانوں کو 100% دین پر چلنے والا بنائیں گے، خود بھی کوشش کریں گے، اور خود کوشش کرتے ہوئے دوسروں کو بھی دین کی دعوت دیں گے، اور خود بھی گناہ سے بچیں گے، دوسروں کو بھی گناہ سے بچنے کی تلقین کریں گے۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔